ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عظیم المرتبہ جلیل القدر جمیع علماء کرام جامع نظامیہ ادام اللہ فیضهم العالیہ وعظیم المرتبہ جلیل القدر بزرگان ملت و بانیان محفل دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی بلند رتبہ اور انتہائی چہیتے نواسے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین جوانان جنت کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک امام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ پاک اس دنیا کو چند روز آخرت کے دنوں کے مقابل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کچھ دن کہنا بھی صحیح ہے، کچھ دن کے لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کرے، آزمائش کرے، کون اس کی بات کو سنتے ہیں، کون اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مقصد سے اللہ نے دنیا کو بنایا، تو اپنے ارادے اپنی چاہت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے پہنچاتے رہا، کیونکہ ہر انسان اللہ سے کلام سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اپنے قلب پر، اس لیے اللہ پاک اپنے انبیاء کے توسط سے اپنا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجتا رہا پیغام پہنچانے کے لیے۔ بعض وقت پورے زمانے میں ایک ہی نبی رہے، بعض وقت ایک زمانے میں کئی انبیاء رہے۔ اس طرح اللہ جیسے بھی اس کی حکمت جاری بھیجتا رہا، اور جو دنیا میں بندوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، یعنی جنت میں نہیں پیدا کر کے یہاں کیوں پیدا کیا، وہی پیدا کر دیتا ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ بتانے کے لیے تم سے آزمانا مقصود ہے، چند باتوں سے امتحان کرنا مقصود ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام پہنچاتے رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، کیونکہ آپ سارے نبیوں کے سلطان و امام ہیں، سردار ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد پھر کسی نبی کی حاجت ہی باقی نہیں، اس لیے اللہ نے حبیب کے آنے کے بعد کسی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی کسی نبی کی، اس لیے جتنے انبیاء کا انتخاب کرنا تھا آپ سے پہلے کر دیا۔ اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی نہیں پیدا ہو سکتے، لیکن پھر اللہ کا پیغام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے یہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی کا خلیفہ انتخاب فرمایا، اپنا امیر منتخب فرمایا، وہ ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حبیب کا خلیفہ منتخب فرمایا گیا، اپنا امیر منتخب کیا گیا، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو کامل طور پر نبھاتے رہے۔
ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو وہ بھی کامل طور پر اپنی ذمہ داری پوری فرمائے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب کیا گیا، اپنا امیر منتخب کیا مسلمانوں۔ آپ بھی پوری ذمہ داری کو نبھایا۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا، لیکن 6 مہینے کے بعد آپ نے اپنی خلافت کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی دین کو سلامت چلاتے رہے، امت کی نگرانی آپ بھی کامل طور پر کرتے رہے۔ آپ کے بعد یزید تخت پہ بیٹھا، مگر جو مقصد تھا امت کی حفاظت کا، حبیب پاک کی امت کی حفاظت، ان کے دین کی سلامتی، اس سے نہیں ہو سکی، بلکہ وہ تخت پہ بیٹھا تو اس کے بارے میں لکھا ہے تاریخ کامل، یہ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تاریک صلاۃ تھا، نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا، شارب خمر تھا، شراب پیا کرتا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی حکومت میں ایسے عورتوں سے نکاح کا رواج پا رہا تھا جن عورتوں سے نکاح کرنے کو شریعت نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو یہ بیٹھا اب تک سب دین کی حفاظت کرتے آئے ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو تھے، دین کو سنبھالتے آئے، امت کو بچاتے آئے، ان کی آخرت پوری نگرانی رکھتے رہے کہ آخرت ان کی سنور جائے۔ لیکن یہ آیا تو تباہی مچ گئی۔ اب یہاں اصل مقصد تھا خلافت کی، مقصد یہ تھا کہ دین کو بچائیں، امت کو بچائیں، وہ چھوڑ کر دینی تباہ ہو رہا ہے اس کے ہاتھوں سے، خود یہ دین پر قائم نہیں ہے تو امت کو کیا بچائے۔ مسئلہ یہ ہے وہ دین سنبھال بھی نہیں سکتا، پھر اسی لیے وہ سنبھال نہیں سکتا ہے، لائق نہیں ہے۔ اب تک جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے عاشقوں کے ذریعے اور ان کے پاک خلفاء نے جو دین پاک کی حفاظت کے لیے کئی مشکلات سہتے رہے، مصیبتوں سے گزر کر دین پاک کی حفاظت کرتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ تباہ کر دے گا، اس لیے مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے اس کو حاکم نہیں مانا، صرف ملک شام والوں نے مانا تھا۔ جب اس نے چاہا یہ مکہ والے بھی مجھے حاکم مانے، مدینہ والے بھی مجھے حاکم مانے، تو کوئی بھی ماننے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ لائق نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا اب مکہ والے مدینہ والے مجھے مانیں گے تو کیا طریقہ اس کا۔ دیکھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت روئے زمین پر ان کا کوئی مثل ہے نہ جواب ہے، مرتبے میں بھی اس وقت آپ سب میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے، زہد و تقویٰ میں بھی، اللہ سے ڈرنے میں بھی، اپنے نبی سے عشق میں بھی، قرآن کریم کی پیروی میں بھی، اپنے نبی کی اطاعت میں بھی، رب العالمین کی فرما برداری میں بھی، ہر حیثیت سے آپ جامع کمالات ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ نبیوں کے سلطان کے نواسے ہیں، خاندان بھی بے مثال ہے، اور آپ کی سیرت بھی لاجواب ہے، ادائیں بھی بے مثل ہے، اخلاق کریمہ بھی لاجواب ہے، آپ ہر معاملے میں اس وقت سلطان ہیں، بادشاہ ہیں۔ اب دیکھا اس نے، یزید نے، یہ اگر مجھے حاکم مان لیں گے تو پورے مکے مدینے والے بھی مجھے مان لیں گے، کیوں سب یہی دیکھیں گے اتنی عظیم ہستی نے اس کو حاکم مانا ہے۔ یہ جبھی مان سکتے ہیں جب کہ اس کے ہاتھوں سے دین سلامت رہے گا، امت سلامت رہے گی، جبھی تو یہ مان سکتے ہیں، ورنہ جو ہستی دین پاک کی سلامتی کی صبح و شام فکر میں ہے، وہ ہستی دین کی تباہی کو کیوں اپنائیں گے؟ اس سے دین تباہ ہوتا، امت برباد ہوتی تو یہ کیوں مانتے؟ تو امت یہی سوچے گی امام حسین رضی اللہ عنہ کا ماننا، یزید کو حاکم ماننا، یقیناً اس میں کوئی نقصان دین کا ہے نہ امت کا ہے، جبھی تو ایسی عظیم ہستی نے اس کو حاکم مانا ہے۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ حاکم مان لیں تو آپ کو دیکھ کر پوری امت مصطفیٰ مجھے حاکم مان لے گی،
سارا مدینہ سارا مکہ یہ حاکم مان لے گا، یہ سمجھ کر پورا زور لگا رہا تھا وہ سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ پر کہ وہ یزید کو بڑا مان لے، امیر مان لے۔ لیکن میں نے کہہ دیا پہلے یہ دین سنبھالنے کا وہ مقام ہے۔ اب تک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نازک مرحلے میں، آپ ایک وقت تو تنہا تھے، کوئی بھی نہیں تھے آپ کے ساتھ، کئی مشکلات کے بعد آپ نے اسلام کو چمکایا، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے اور سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے حکم پر عبادت ریاضت وغیرہ کے علاوہ دین کو بچانے میں مال جان اولاد جو بھی لٹانا پڑا لٹاتے رہے۔ بدر احد خندق خیبر حنین جتنے بھی موقع آئے دین پاک کی حفاظت کے لیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پوری جد و جہد کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کریں۔ کئی مشکلات کے بعد اسلام مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پھیلا، اس کے انوار پورے عالم میں چمکنے لگے۔ لیکن اب یزید اتنی بڑی کوششوں کو تباہ کر رہا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا میرے نانا جان کی ساری کوشش برباد کر دے گا۔ ان کے سچے غلاموں نے میرے نانا جان کے ساتھ جو مشقتیں برداشت کرتے ہوئے دین کو چمکایا ہے عالم میں، وہ سب برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو آپ نے ہرگز نہیں پسند کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کرتے ہوئے برباد ہوتے ہوئے دیکھوں، میرے آنکھوں کے سامنے اس دین کو برباد ہوتے دیکھوں۔ آپ نے چاہا اس کی مدد نہیں کی جا سکتی، دین کی تباہی میں مدد غلط ہے، اس لیے آپ نے کہا میں تجھے حاکم نہیں مانوں گا۔ امام حسین نے انکار کر دیا۔ تب یزید نے دوسری صورت اختیار کیا، پہلے تو خاصدین کو بھیج کر معروضے کرتا تھا، اب پلان بنایا کہ طاقت کے زور پر امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لے، امیر اپنے آپ کو قرار دے، بڑا قرار دے۔ اس کے پلان کی بھی خبر ہو گئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ فوج بھیجے گا تو بھی میں فوج سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں ماننے والا نہیں، تو جنگ ہوگی۔ تو یہ سب مدینہ والے تماشا نہیں دیکھیں گے، میری حفاظت کے لیے سب اٹھ بیٹھیں گے، پورا مدینہ یزید کے مقابل میں آ جائے گا، مقابلہ ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ یہ سب تکلیف میں پڑ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ان کے بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کی بیویوں کو تکالیف ہوں گے، ان کے بیٹے مشکلات میں پڑ جائیں گے یتیم ہو کر، یہ سب آفتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ پھر اور بات یہ ہے، یہ نبیوں کے سلطان کا شہر ہے، رسولوں کے امام کا شہر ہے، اللہ کے حبیب کا شہر ہے، مدینہ شریف کی سرزمین عزت و حرمت والی زمین ہے۔ ایسی عظمت والی زمین پر جنگ ہوگی تو اس عظمت اور عفت والی زمین کی بے حرمتی ہوگی۔ تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس سرزمین کی بے حرمتی ہو، یہاں جنگ کے ذریعے اس کی عظمتیں پامال ہو۔ آپ امت کو بھی مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور اس عظمت والی زمین کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اس لیے آپ نے ایک راستہ نکالا کہ کس طرح حبیب کی سمت کی حفاظت کی جائے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جائے، کیونکہ کوئی بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہنے دے سکتے تھے جب تک کہ اپنا آخری قطرہ خون نہ بہا دیں آپ کے قدموں پر۔ یہ مدینہ والوں کی شان تھی، محبت تھی۔ تو آپ نے چاہا کہ ان کو تکالیف سے بچائے، آفتوں سے بچائے اور زمین کی عزت و حرمت کی بھی حفاظت کی جائے۔ تو کیا راستہ نکالا؟ میں خود مدینہ شریف سے نکل کر مکہ شریف چلے جاتا ہوں تاکہ اس زمین کی بھی عظمت کی حفاظت ہو، امت کی بھی سلامتی باقی رہے۔ اس لیے آپ نے ارادہ کیا مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے جانے کا۔